بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تھوڑا والیوم کھول دے، تھوڑا والیوم دے تو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئیں امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی۔ شروع اسلام اسلام دی ابتدا مکہ مکرمہ دے اندر اگر کوئی بندہ اسلام دی دعوت کو قبول کرے ہا، مکے دے مشرک کفار مکہ او مسلمان دے ہوتے ہیں ظلم و ستم کرنے ہیں اور بہت شدت نال انہیں کو تکلیفاں دیندے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع اسلام مکہ مکرمہ دے پتھریلی زمینیں دے ہوتے ہیں امیہ نے گرم ریت دے ہوتے ہیں، پتھریں دے ہوتے ہیں، لٹامنا ہوندہ ہا ول کوڑے مرندہ ہا، اور سارے مکے دے بازار کو لوگیں کو کٹھا کر کے مزید حضرت بلال دا مذاق بنے دا۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام بیت اللہ دی ٹیک لگے بیٹھے ہم، این روندے ودے ہم،
تے پہلے پوچھے نے اے دسو تساں سچے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا سچا نبی ہے۔ اچھا اے دسو اللہ دی ذات سچی ذات ہے؟ آپ نے فرمایا سچی ذات ہے۔ اے دسو سارا مذہب اسلام سچا ہے؟ آپ نے فرمایا سچا ہے۔ اچھا اے دسو اساں سچتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تساں ہی سچتے ہو۔ ول اپنی کانڈ دے اتو کرتا تے چولا سائیڈ تے کیتے سی تے کانڈ دکھائی سی، کانڈ دے اتنے اتنا زخم ان کہ ایویں لگدا ہا کہ جویں گوشت علیحدہ تے ہڈیاں علیحدہ تھی آگڑیاں۔ رو پیا دے اللہ دے نبی ول اللہ دی مدد کرنا سی۔ اللہ بھی حق تے ہے، تساں بھی حق تے ہو، اساں بھی حق تے ہیں، سارا مذہب بھی حق ہے۔ ولی انہیں دی کیا مجال ہے اور کیا جرت ہے کہ اے سب کو ماری آمن، کٹی آمن، تچھی آمن۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خباب کو حوصلہ دیتا۔ آپ نے فرمایا خباب اے کچھ بھی نہیں، سارے تو پہلے جڑے لوگ اسلام قبول کریں نا یا اللہ دی توحید قبول کریں نا، ان دور دے کافر انہیں دے جسم دے ہوتے ہیں لوہے دیاں کنگیاں پھرینے ہیں یا انہیں کو آرے دے سامنے رکھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن وہ والوی بے صبر نہ تھی دیا۔ تو صبر کر، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مدد کرے سی۔ والنبی علیہ السلام نے اپنی لعاب مبارک اپنی انگلی نال ہاتھ نال اپنے منہ وچوں کٹ دے ہیں، حضرت خباب دے زخمے تے لیندے ہیں جے کو مرہم آدن۔ حضرت خباب آدن میں گیا تے ناراضگی دا اظہار کرن ہم، لیکن مطمئن تھی کہ ولیاں نبی علیہ السلام میں کو حوصلہ بھی دیتے، آپ نے میرے زخمے دا علاج انجھا کیتے، جیڑے زخم تے آپ نے اپنی لعاب مبارک لائیے ایویں لگدا ہا جویں کیجے این جگہ تے زندگی اس کریں میں کو زخم آیا ہی نہیں۔ شروع اسلام اچ اے حالات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جدہ مسلمان تھے، اندے سکے چاچے حضرت عثمان دے ایک درخت دے نال حضرت عثمان کو بدھا آچا، بدھ کے تے منڈھچ درخت دے منڈھچ پانی ساڑ لینا، کیڑے مکوڑے عجیب جیاں مخلوقاں زمین چو نکلنا اور حضرت عثمان غنی دے جسم تے چڑھ ویجاں، حتیٰ کہ اتنی کیفیت بن گئی کہ پتہ لگا کہ حضرت خبیب کو مکے دے کافر مکے دے میدان اس پورے لوگیں کو کٹھا کر کے خباب کو پھٹے لینے پن، تختہ دار تے چڑھے دے پن، پھانسی لینے پن۔ سارے لوگ کٹھے تھی گئے، حضرت خباب تختہ دار تھے، پورا مکہ کٹھا۔ عجیب جی کیفیت ہے۔ مکے دے کافر آکھن لگن خبیب چلو تو اتنا آکھ چاہ کہ جیڑی تکلیف میں کو ملتی پیے اے نبی پاک کو ملے جن دی وجہ تو سا کو تکلیف ملتی پیے، اپنے نبی دے بارے جملے علا چاہ تے کو معاف کرنے سو۔ آکھن لگے گال ہے تھی گئے نبی علیہ السلام دی ذات نال سا کو اتنی محبت ہے کہ اگر امام کائنات کو کنڈا بھی چبھے اساکی نے برداشت نہیں تھی دے، میں مر تو سکدا نبی پاک دے بارے جملے نہیں علا سے۔ انہیں کہا تیری کوئی آخری خواہش؟ آکھن لگے میں کو 2 رکعت نماز پڑھا ڈے، 2 رکعت نماز پڑھا دیتی نے۔ آدن اگر میں کوئی خوف نہ ہوندا کہ مکے والے لوگ تانے مرے سن، خبیب اپنی جان دے ڈر کے نماز لمبی کر گئے، اگر یہ ڈر نہ ہوندا تو میں کو زندگی دی کہیں نماز اتنا لطف نہیں آیا جیڑا لطف ہی نے 2 رکھتے ہیں چاہے دل آدھا ہاں میں 2 رکھتا لمبیاں کروں، لیکن میں کو ڈر رہا کہ یہ اکثر یہ ڈر گئے۔ نماز دے بعد انہوں نے تختہ دار تے چڑھائے، آکے نے کچھ آکھن چاہ نہیں،
پورے لوگوں کو مخاطب کر کے آکھے سی فزت و رب الکعبہ، میں کعبہ دے رب دی قسم چاہ کے آدھا میرا ماتم نہ کرا ہے، تکلیف ہے نہ روائے، میں تو کو اعلان کر کے آدھا کہ میں کامیاب ہوں۔ لست ابالی ہین اقتل مسلمہ علی ای شکن کانا للہ مسرائی، میں جڑے ویلے پھانسی چڑھساں یا تختہ دار تے چڑھساں میری گردن چ رسا ہو سی، جلے میری جان نکل سی میں سجے پاسے ڈہاں یا کھبے پاسے ڈہاں یا اگتے میں ڈہاں یا پشتے، میں کو کوئی پرواہ نہیں۔ لست ابالی، میں کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرے اسلام ہے، میرے ایمان ہے۔ یہ جڑی کیفیت آئی نا شروع اسلام ہے، این کیفیت نے میرے نبی پاک علیہ السلام کو دکھی کر دیتے۔ حضرت خبیب دی شہادت، خباب دی کانڈ چھلنی، جناب بلال دا گرم ریت تے لیٹنا، حتیٰ کہ آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عمار دے ابے حضرت یاسر تے حضرت عمار دی اماں حضرت سمیہ، انہاں کو ابو جہل نے بدھا ہویا ہے اور پکڑیا ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام گھروں نکل دے ہیں، جتا ہے بدھے کھڑے ہیں اتھو ہی میں گزر دے ہیں، گزر کے آپ ہولیاں لے آتے ہیں، اسبرو آل یاسر، یاسر دے خاندان آلے ہو صبر کرو اللہ تمہاری مدد کرے سی۔ نبی علیہ السلام باہر نہ نکل دے، جنے نکلے نا لوگ تانے مرے دے کہ خبیب تمہاری وجہ تو شہید تھا، خباب تمہارے دین دی وجہ تو زخمی تھا، بلال تمہاری وجہ تو کوڑے جھلے نہ پہ، لوگ تانے مرے دے، عمار دا خاندان تے فیملی تمہاری وجہ تو دکھی ہے۔ حتیٰ کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ دے ڈوہیں لتیں کو پیریں کو ڈو اٹھے نال بدھوا دیتا، اور او اٹھ جڑے ویلے مخالف سی میں تو ٹوریے حضرت سمیہ دے جسم دے ڈو ٹکڑے کر دیتا۔ نبی علیہ السلام روندے ہیں بڑے دکھی ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہے، اسلام دی وجہ تو عزت ملیا، نصرت ملیا، اتنا جیڑا اسلام قبول کریں دے او کوئی میں ظلم دی چکی ہے جو پیٹھا وینا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دکھیا، آپ علیہ السلام باہر نہ نکل دیا۔ ایک رات اللہ تعالیٰ دے سامنے بیت اللہ دے قریب، بیت اللہ دی دیوار دے نال آ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت پہ کریں دے تے نال ہاتھ چاہ کے دعاواں پہ منگ دے او جڑی دعا ہے نا، او دعا میرے جمعے دا موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے پروردگار کئی دن ہو گئے تیرا نبی آرام نہیں کیتا تے ستا نہیں، تے تیرے نبی دا دل چھلنی ہے دکھی ہے، تے جڑے بندے تیرے نبی دے اتے ایمان نے مکے آلے انہاں دے اتے ظلم دی حد کرنے لوگ تانے ودے مرے نواں دین آئے، اے نواں نبی آئے جڑا لوگیں کو بے گھر کیتی ویندے، لوگیں کو مروائی ویندے تے قتل کرائی ویندے۔ اللہ دے نبی دعا منگ دے پہن تے نال زارو قطار روندے بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو روانہ کیتا، فرمایا میرے محبوب کو آکھو کیا مسئلہ ہے، تساں اپنے دل دی گال دا اظہار کرو، چاہندے کیا ہو، تھوڑی تمنا کیا ہے، تھوڑی آرزو کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرا دل دے اسلام کو طاقت ملے، میرا دل دے اسلام کو عزت ملے، میرا دل دے اسلام کو ہر کوئی عزت دی نظر نال دیکھے۔ میں آمنہ دے لال دی دل دی تمنا ہے مکے دے وچ دو جوان ہو جین جڑے دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، سردار بھی ہیں، نواب بھی ہیں، وڈے پا بھی نے، دبکا بھی نے،
دبدبا بھی نے، روب بھی ہے، پیسہ بھی ہے۔ اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر تیرے سامنے جھولی پھیلا کے میں یہ درخواست کرے نا، ایک دا نام عمر ہے جڑا خطاب دا بیٹا ہے، بے دا نام عمر ہے جڑا ہشام دا بیٹا ہے۔ اللہ اے دوہیں بڑے جری بندے ہیں، بڑے دبدبے والے بندے ہیں، انہاں دے اگوں کوئی بندہ سر نہیں چاہ سکتا۔ میں نبی دی دعا ہے جے اپنے نبی کو طاقت دیوان چاہنہیں، جے اپنے اسلام کو طاقت دیوان چاہنہیں، جے اپنے منن والے دی مدد کرنا چاہنہیں، ایویں کر خطاب دے بیٹے عمر کو ایمان دی دولت نصیب فرما دے۔ ساری رات امام کائنات دعا کریں دے رہ گئے، ایک کتنا خوش نصیب ہے عمر۔ سارے صحابہ آپ دعائیں کریں دے ہیں، اللہ سکو نبی دا امتی بنا۔ اے عمر خوش نصیب ہے جندے بارے نبی دعا پیا کریں دے، اللہ عمر کو میرا امتی بنا۔ اسلام دی طاقت عمر چے، جے چاہنا ہی تیرا اسلام دا روب تے دبدبا بنے۔ خطاب دے بیٹے عمر کو ہدایت چاہے، میں نبی دی دعا ہے، میں ہوتے نہیں اٹھدا جے تے میری دعا قبول نہ کریں۔ ادھی رات گزر چکی ہے دعا کر کر کے، حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اللہ پاک نے فرمائے تساں تسلی رکھو، ہاتھ اپنے چہرے تے پھیرو، آنسو اپنے صاف کرو، میں عرشاں والے رب دا وعدہ ہے، کل ایڈو دنیا دا سورج طلوع تھی سی تے میں اللہ ایڈو عمر دے ایمان دا سورج طلوع کر دے سی۔ سویر دا ٹائم آئی، بیت اللہ چ مسلمانے تے پابندی آئی، زید بن ارکم دے گھر اللہ دے نبی نمازاں پڑھ دے ہیں، عبادتاں کریں دے ہیں، جڑے نویں نویں مسلمان تھی میں نا زید بن ارکم دے گھر جا کے میرے نبی کریم کے دین سکھ دے ہیں۔ آپ اتھیں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ بھی نال ہیں۔ اچانک ہی میں نظر پئیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندے بین اپنے منہ دے اتے کپڑا ولیٹا ہویا ہے، تیز سواری دوڑائی ہوئی ہے، تلوار ہاتھے چے، این انداز دا گھوڑا پورے مکے چا کوئی نہ ٹوریں دا جڑے انداز حضرت عمر ٹوریں نے آنا۔ لوگ آکھن پہ گئے دھوڑ کے پتہ لگ دے عمر اندے بین اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے عمر دی تلوار چاہ کے اساں عمر دی گردن کٹ رہے ہوں۔ امام کائنات نے فرمائے صبر کرو ذرا، عمر آج اپنی مرضی نال نہیں پیاندا، عمر آج میرے رات دے کیتے دعائیں دا نتیجہ بن کے اللہ میں۔ حضرت عمر آ گئے، اللہ دے نبی میں کو ابو جہل نے بھیجے تاکہ میں تھوڑا قتل کراواں۔ پورے مکے چ میں عمر دے علاوہ کوئی بندہ کہنا جڑا تھوڑے قتل دیے حامی بھریا، 100 اٹھ دا انعام ملے، لیکن میں رستے چندہ پیامی۔ اچانک اللہ نے میرے دل دی دنیا تبدیل کر دیتی ہے، بس میں بڑی دیر لا دیتی ہے، پچھلے باتیں دی معذرت کریں نا، میں کو کلمہ پڑھا ہو چاہتے اپنا مرید بڑا ہو چاہتے۔ نبی علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، اگلے جملے تو سن تیرا ایمان ود سی۔ میرے نبی کریم میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوشی کے آپ دے اکھاں وچوں آنسو آن۔ حضرت جبریل دی آمد ہوئی تے آکھن لگے اللہ دے نبی حضرت عمر دے ایمان قبول کرن تے عرشاں تے اللہ بھی خوش ہے تے اللہ پاک تو آپ کو سپیشلی مبارکباد پیش کریں دے۔ اے عمر ہے تو آپ کو اللہ مبارک پیارے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہ اکبر، سارے اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتے۔ آپ نے فرمائے اٹھو یار،
2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے کرم کیتے، اللہ نے سکوں عمر جوان دیتے۔ حضرت عمر آدن اللہ دے نبی کتھاں پڑھ دے ہو؟ فرمایا اتھاں ہی پڑھ دے ہیں۔ اللہ دے نبی یہ تودا مزہ نہ آسی، عمر جا کہنا آیا تساں دار ارقم وچ نمازاں پڑھ دے آوے، عمر آ گئے تساں بھی دار ارقم وچ نمازاں پڑھو۔ مکے دے کافریں کو کیویں پتہ لگ سی جو عمر ایمان قبول کر رہے میں تورے نال جلداں دے دیں کہندی مجال ہے جیڑا تورو آنکھ چاہ کے دیکھے، جیڑا دیکھ سی میں عمر ہوں دی گھر والی کو بیوہ کر دے ساں، جیڑا سامنے آیا جائیں تو انگلی کھڑی کی تھی، جائیں تو کو آنکھ ڈٹھی، جائیں تو کو ستایا، میں عمر دا وعدہ ہے میں ان کو تباہ و برباد کر دے ساں۔ حضرت عمر اگوان اللہ دے نبی پچھو پچھوان صحابہ بھی نالن تے نعرہ تکبیر بلند ودا تھی نا، مکے دے کافر سمجھ گئے آج ساری خیر نہیں، لگ دے عمر ایمان قبول کر گئے۔ ایمان دا نائے عمر، جرت دا نائے عمر، طاقت دا نائے عمر، حمیت دا نائے عمر، غیرت دا نائے عمر، مرید بھی ہاتھ مراد بھی ہاں، اے ایو جی شخصیت ہے جن دے ایمان آنن دے زمین دیاں مخلوقاں بھی خوش سن تے عرش برین تے رب بھی خوش ہے۔ بس اسلام قبول کون ہے وہ کون ہے کیڑا ہے؟ جیڑا دروازہ کھولے دیکھے لگو عمر ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں رات تاریخ پڑھیے میرا ایک کلیجہ ٹھر گئے، جیڑا ہی میں جھاتی پاوے بھی اگو عمر ہے وہ جلدی نال دروازہ بند کر دیں، جیڑا دیکھے عمر ہے۔ عورتاں قریش مکہ جا پوچھ جا پیان وہ تساں تے وڈے وڈے بندے کو قتل کر دیں دے ہو، آج بلی تے شوم بن کی نے کھڑکیاں دروازے بند پہ کر دیں ہو، خیر تے ہے آکھن لگے نا آج محمد الرسول اللہ کلہ نہیں اندہ پیا۔ حضرت محمد کریم دے کٹھے عمر بن خطاب ہے، ساری کیا مجال کے اساں عمر دا مقابلہ کروں، اساں بچے یتیم کراونے۔ اے او وقت ہاں جڑے وقت ہے اسلام میں خوشی آئی ہے، دنیا کائنات کوئی ایسا دین نہیں جڑے دین مسلمان خوش تھے ہومن جداں حضرت عمر دے اسلام تے خوش ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تگڑے تھی گئے، جیڑا اگو آویا حضرت عمر اگو دیا خبردار ابو جہل جائیں جوان پوس گئے نا، وڈے وڈے مکے دے کافران دی ہوا نکل گئی ہے، اللہ نے اسلام دے ذریعے حضرت عمر دے ذریعے اسلام کو طاقت دیتی ہے۔ اے او عمر ہے جن دا نام عمر ہے، جڑا خطاب دا پتر ہے، جگو اللہ نے بڑی عزت دیتی۔ میں ہون تو تذکرہ کرے ساں آ گئے نا، ہونی دی عزت دیکھو، ہونی دی عزت دیکھو، این بھی اسلام دی عزت دا حق ادا کیتے، اسلام نے بھی این دی عزت دا حق ادا کیتے، این بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی سپورٹ کرن دا حق ادا کیتے، اللہ تے اللہ دے رسول نے بھی حضرت عمر کو عزت دے پٹکے اور پگڑیاں پواون دا حق ادا کیتے۔ دنیا آج جان دی، آج تے انگریزیں بھی لکھے، یہودیاں عیسائیں بھی لکھے کہ اگر عمر کچھ عرصہ مزید زندہ رہندا تے پوری دنیا چ کفر دا نام و نشان ہی نہ رہے۔ اللہ نے یہ جڑی وڈی عزت دی جلالی طبیعت دے، ہن ذرا دیکھو بھئی عزت کتنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی پہلی خوبی یہ آئی جن دی وجہ تو نبی سے دعا کی تھی ہے اللہم ایّد الاسلام بعمر۔ وجہ کیا آئی؟ خوبی کیا آئی؟ پہلی خوبی یہ آئی حضرت عمر غیرت مندن، حدیث ہے جے تذکرہ بڑا موجود ہے، صحابہ سارے غیرت مندن، عمر دی غیرت دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر دا خون کھول دائی غیرت مند، بڑی غیرت ہے انہوں نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر میں معراج تے آمین تھے، اللہ نے میں کوئی جنت دے مکان دکھائے تے اندے وچ ایک ایسا مکان آئی
جیندے اندر میں ڈٹھے کہ مکان ایک عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے تے باہر بندہ کھڑا ہوئے تے اندر دا سما نظر دے، اندر بندہ کھڑا ہوئے تے باہر دا سما نظر دے۔ میرے نبی کریم فرمائے میں پوچھے جبریل کہیں دا مکان ہے؟ انہیں کہ اللہ دے نبی اے عمر دا مکان ہے۔ امام کائنات نے فرمائے عمر میرا دل دا میں تیرے مکان چ داخل تھی ونجا، میں جبریل کو آئے کہ میں مکان دا وزٹ کرنا چاہنا، اللہ دے نبی وال داخل تھا آوے یا نہیں؟ آپ نے فرمائے عمر جڑے ویلے میں اپنا پیر جنت دے تیرے مکان چ رکھن لگا فذکرت غیرتک، میں کو تیری غیرت یاد آ گئی ہے۔ بڑے غیرت مند بغیر اجازت دے عمر کہیں دے گھر نہیں ویندا، میں نبی ہوں دے گھر بغیر اجازت دے کیوں ونجا؟ کتنی غیرت ہے۔ سارے گھر نے تے گاہ جوتا کھڑے آج کل، پتہ نہیں کتنی نسل تک رشتہ داریاں چل جا پن، ملیر مسات سارے، یہ غیرت دے خلاف غیرت ہے۔ میں نہیں داخل تھیا، اتنی غیرت ہے۔ ہوں تو میں تھوڑی جی ہوں دی غیرت رسینا عمر دی، ہو سکتے سارے غیرت آ گئے۔ اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے غیرت دی وجہ تو، اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے۔ حضرت عمر دی پہلی خوبی ہے غیرت مندن، بندہ غریب ہوئے گزارا تھی سکدے، بندہ یتیم ہوئے گزارا تھی سکدے، بندہ وصلے نال روٹی کھاوے گزارا تھی سکدے، پیسے ہیں نہ نہیں گزارا تھی ویسی، کپڑے چنگین پرانے گزارا تھی ویسی، مکان پکا ہے کچا ہے گزارا تھی ویسی۔ اللہ دی قسم ہے جے بندے غیرت نہ ہوئے بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا۔ غیرت دے بغیر بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ وجہ ہے شیر غیرت مند ہوندے، گیدڑ بے غیرت ہوندے۔ حضرت عمر غیرت مند ہے۔ حضرت عمر دی غیرت دی وجہ تو امام کائنات نے ساری رات اللہ دی بارگاہ اپنے دستے دعا پھیلائیں تے اللہ پاک کے عمر دے ایمان دی دعا فرمائیاں نے، ان دی وجہ ہی کہ عمر چ غیرت آئی۔ ہن غیرت دی پہلی دلیل سن، جڑے ویلے جنگ بدر دے قیدی آئے، مکے دے 70 کافر قیدے چ، 70 مر گئے 70 قیدے چ۔ تھوڑا میرے دیکھو جنگ دے بعد غیرت رسینا پہ تے عزت رسینا پہ۔ میرے نبی کریم فرمائے صحابہ مشورہ دے ہو انہیں قیدیاں دے بارے کیا کرنا چاہیے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رائے دین انہاں کے فدیہ گھن گنو، ٹیکس گھن گنو، انہیں کو رہا کرنے دیں۔ اسلام میں طاقت بھی آوے سی، مالی معاملت بھی تھی ویسی۔ میرے نبی سی فرمائے بیا کہیں دی رائے، حضرت عثمان دی اپنی رائے آئی، صحابہ دی اپنی رائے آئی، جڑے ویلے حضرت عمر دی واری آئی ہے، امام کائنات نے فرمائے عمر تیری کیا رائے انہیں قیدیاں دے بارے؟ حضرت عمر دندراز تھی وہ یا راضی رہو، کوئی سجن میرے مشورے تے غصہ کرے یا نہ کرے، میں عمر دی رائے جڑے میرے رشتہ دار ہیں اے میرے حوالے کر دیو، جڑے ابو بکر دے رشتہ دار ہیں ابو بکر دے حوالے کر دیو، جڑے عثمان دے رشتہ دار ہیں عثمان دے حوالے کر دیو۔ اللہ دے نبی میں عمر دا دل لا دے، میں عمر دی غیرت میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں اتھائی میدان اچ اللہ پاک دے سامنے ساری کائنات دے سامنے اپنے رشتہ داریں دیاں گردنا کٹ دینا، اپنے رشتہ داریں کو قتل کر دینا، کہیں دی مجالے کہ میں عمر دا مقابلہ کرے انہیں سارے کو قتل کرنے دیں تاکہ اللہ کو پتہ لگے ساکو رشتہ دار پیارے نہیں، ساکو اسلام پیارے۔ غیرت ہے یا نہیں؟ میرے نبی سی فرمائے عمر اتنا غصہ ہوں اگلے جملے تو سن سے میں تے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا تیرا ایمان ود سی، دیکھ میرے دا اتنا غصہ عمر این اسے کرن
فدیہ گھندے ہیں صدیق دی رائے ٹھیک ہے نواں نواں اسلام ہے ہونی نال مارن کٹن شروع کر دیں لوگ کیا آکھیں یہ جملے سن دے ادھر اچھا ٹھیک ہے جو تھوڑا فیصلہ میری رائے ہے میرے سکے سارے میں کو میں نہیں کو ہیں نہیں یہ مقابلہ کرنا تھوڑا میرے بھائیو قرآن میرے ہاتھ چ میرے کو شاید الفاظ نہ ہو من تو سن تڑے چ ایمان ہے متا اللہ تے کو مزید ایمان دی لذت دے میرے نبی جی فرمائے فدیہ دیو ایڈے دکھائے ہاں بھی ٹیکس دے آؤ قیدی ونجن پے سارے 70 دے 70 قیدی ٹیکس دے کے لگے ونجن میں اللہ دے نبی انہاں کو معاف کیتے اجائی میں ٹیکس دے ون قیدیاں شروع کیتا حضرت جبریل قرآن کریم دی آیت کریمہ چاہ کے آئے آدھن اللہ دے نبی اللہ سونا فرمے دے سارے کے صلاح کی دیوے میں اللہ بھی صلاح دے ون جانا سارے کے مشورہ کی دیوے میں اللہ بھی مشورہ دے ون جانا سارے کے رائے کی دیوے میں اللہ بھی رائے دے ون جانا جی جبریل اللہ دے کیا رائے اللہ دے نبی عرشہ والا ربا دے میں اللہ دی عرش تے رائے ہوئے جیڑی فارش تے میرے یار حضرت عمر دی رائے جیڑی رائے حضرت عمر دیئے سادی رائے ہوئے اسا عمر دی رائے کو کے کرنے ہیں تے عمر دی رائے دے بارے قرآن نازل کرنے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہو اسرا یسخنا فی الارض اے میرے نبی جیڑی رائے عمر دیئے وہ فیصلہ عرش تے رب جلیل دے کمال ہے یار غیرت عزت کتنی اللہ نے عزت رہی وہ سونا جی میں عمر آدھا پر ٹھیک آدھا واہ وے میرا اللہ اتنا پیار چاکی تی عمر نال اللہ دے جڑا سارے اسلام دے بارے غیرت کرے تے غیرت رکھے ساری سپورٹ ہوں دے نال ہوں دی سمجھ آئی ہوئے جیڑا غیرت رکھے ساری سپورٹ ہوں دے نال ہوں دی اے پہلی بھی دلیل غیرت دی تے اللہ نے والی عزت دیتی غیرت دے بدلے چ جڑے والے غیرت کرے سوں غیرت آسی اسلام دی اللہ عزت دے سی اے ذہن چ رکھا ہے اسلام جنہ بھی اللہ نے اسلام کو عزت دیتی ہے غیرت دی وجہ تو دیتی ہے بے غیرت بندے کو اللہ کریں عزت نہیں دیتا غیرت ہوئے توحید دی اسلام دی ایمان دی قرآن دی دیوس بندہ بے غیرت بندہ اللہ کو عزت نہیں دیتا غیرت مند کو اللہ عزت نہیں جیڑی عمر دی رہے ساری عمر ہے اگلی گال سن جتنا بھی غیرت لکھائی نے اللہ اتھائی عزت نہیں تھی میرے نبی کریم نے منافقین دے سردار عبداللہ بن عبیدہ جنازہ پڑھایا آئی پہلے آپ نے غسل لیتے غسل دیوان دے بعد آپ جنازہ پہ پڑھے دیان سارے صحابہ صفہ بڑھائی کھڑے آن ایک واحد اللہ نے توفیق دیتی آئی حضرت سیدنا عمر کو اگتے تھے اللہ دے پاک نبی کو آدن سونے ہو اے منافق کے تو سائندہ کیوں جنازہ پہ پڑھے دے ہو آپ نے فرمائے عمر میں اللہ دا رسول ہوں میں جانا میرا کم جانے آپ نے جنازہ جا پڑھایا جنازے دے بعد آپ قبرستان لگے گئے آپ اتھائیں بیٹھے ہیں قبر تے کھڑ کے ارادہ ہاں بھئی دعا کرے سو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو روانہ فرمایا اللہ دے نبی ساری گال سن دے ہو جی اللہ جنازے دے بارے میں اللہ دی گال بھی اوہائی وے جیڑی عمر دی گال ہے جی میں عمر آدھا پیا نا تو آگوں نہ پڑھا ہوا سادہ ووٹ عمر نال ہے واہ قرآن اندہ گئے قرآن عمر علاوے قرآن عمر علاوے اللہ دین بڑھا دے کیا بات ہے یہ سارا غیرت دا نتیجہ یہ سارا دلیری دا نتیجہ یہ سارا بہادری دا نتیجہ میرے اشتے مصلحت بڑی ہے نا میرے اشتے سیاست بڑی ہے اے رشتہ دار ایسی میں کیا کروں اے ہمسایہ ایسی میں کیا کروں اے میری مارکیٹ ایسے میں کیا کروں اے میرا کسٹمر ہے میں کیا کروں
میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، این انداز دی غیرت اللہ عمر کو ہی دے سکتے۔ جنازہ نہ پڑھو، میرے نبی فرمائے عمر میں اللہ دا رسول ہوں، ٹھیک ہے، اللہ نے فرمائے استغفر لہم او لا تغفر، عمر روک دیتا نا، روک ونجوا۔ ہن میری گال ہی سنو، 70 واری جو ہی دے حق ہے دعا کرو، میں اللہ نہیں بخشنا۔ عمر دی رائے ہائی من گنوا، اے میرے پیغمبر من گنوا۔ تقریباً 30-35 دے قریب قرآن پاک جہاں آیات ہیں جڑیاں عمر رائے لینا گئے اللہ نازل کرنا، 30-35 آیات عمر رائے لے ویا اللہ قرآن بنا لینا۔ کہ جڑی ولی اللہ نے عزت دیتی ہے غیرت دے نتیجے، ایمانی غیرت جرت ہے۔ یہ دو دلیل ہیں، تیجی دلیل تے غور کر، بڑی غیرت ہے۔ نبی علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے انتے، انصار عورتاں بیٹھے ہوئے انتے، اچانک دروازہ کھڑ کے آپ نے فرمایا کون؟ اللہ دے نبی عمر۔ انصار عورتاں سجے کھبے درک گئے، بھجن ڈر گئے، نبی سی کھلن پائے گئے، مسکراون پائے گئے۔ حضرت عمر آ گئے، اللہ دے نبی آج خوش ہو خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا جڑے ویلے تائیں سلام کیتے انصار عورتاں تیرے کے ڈر گئے بھج گئے، تے میں انہیں دے ڈرن تے بھجن تے کھل پیاں۔ استغفر اللہ، اللہ دے نبی توارے کے نہیں ڈریاں، میرے کے ڈریاں؟ اتنا ایک جملہ میرے نبی علیہ جے بیٹھے ہو جاگ دے تے یہ جملہ گانڈ بدھ ہو چا تے آج پورے جمعے دا خلاصہ آئی گئی۔ میرے نبی فرمائے عمر انہیں انصاری عورتیں دا کیا قصور ہے؟ تو تے او جوان نہیں جیڑی گلیے ٹردا وداؤں میں تیرے پیریں دی آواز سن کے شیطان بھی بھج ویندے۔ یہ بیچاریاں کیا ہوتا، ابلیس بھج ویندے، ابلیس بھج ویندے۔ آدن لوگ میں گال سچی کوڑی اللہ کو پتا۔ ابلیس کے کہیں پوچھا تیری عمر کیا ہے، وہ آگے میرے سامنے عمر دا نا نہ کیدا کرو۔ ابلیس ہمیشہ عمر دے نا کے سڑ دے، جیڑا ابلیس ہو سی وہ عمر دے نا کے سڑ سی، جیڑا ابلیس ہو سی۔ میرے کو ایک دوست ڈشے جلال پور دا سیلاب نہیں آیا پچھلی دفعہ، وہ آگے کراچی دا ایک گروپ آئے آ کر کے اتھاں تعاون کرن لگن تا آکھن لگن اسا مکان بنا دینے ہیں تعاون کرنے لیکن شناستی کارڈ دیو، جیڑے شناستی کارڈ تے عمر ہویا او کو کشے نہ دینے ہیں۔ او آدھے ہیں ٹھیک ہے وہ میاں توارے مکان بناون کے ایسا کوئی عمر قبول ہے۔ عمر دے نا کہ کون چڑھ دے؟ ابلیس۔ نبی سی فرمائے بھاج میں دے ابلیس، عمر دا نا سن کے بھاج میں دے۔ اللہ نے عزت دیتی ہے، میں جتنا مرضی سڑا میرے سڑا نال اللہ عمر دی عزت نہیں گھٹا سکتا۔ واہ وے میرا اللہ تیری تقسیم تے قربان تھی وہاں۔ ایسے عمر دی شان بھی اللہ نے قرآن اس بیان کی تھی ہے، کہیں مائی دے لال دی جرت ہی نہیں قرآن جا ایتا جھٹلا سکے۔ چلو میں شان بیان کرنا آخنا مولی اپنی طرفوں کرنا پا لوگ کرنا آخنا یا اپنا اللہ دے اساں کیچن تا قرآن اس کیچن، قرآن قیامت تک واسطے قائم ہے، عمر دی شان بھی قیامت تک واسطے قائم ہے۔ تو آدھے کنے نہیں ڈریاں میرے کے آپ نے فرمایا تیرے کے ابلیس ڈرتے ہونی تھا جملے سنی۔ اللہ دے نبی آج دل دی گال کران کر عمر کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ دے نبی میرا دل لا دیں کرنا دا سوچیں دا ودامی لیکن آج جرت کرنا کلے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اللہ دے نبی یہ بی بیان جیڑیاں عورتیں جیڑیاں انہیں کو آکھو اے آج دے بعد پردہ کرن، دل نہیں آدھا ساری نظر انہیں تے پوے انہیں دی ساڑے تے پوے، کم از کم میں عمر نہیں برداشت۔ غیرت ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ غیرت ہے؟ میں عمر نہیں برداشت۔ میرے نبی فرمائے عمر میری مردی نہیں چلتی، یہ اللہ وہی بھیجے سی تو میں آکسا میں کی میں آنکھا پردہ کرو، میرے واسطے چ نہیں۔ حضرت عمری میں بیٹھے ہوئے ہیں امام کائنات نبی کریم علیہ السلام، حضرت عمر کوئی بات کی تھی نے میرے واسطے چ نہیں، اے اللہ دے واسطے چے۔ اجا امام کائنات اٹھے کائنان تے حضرت عمر بھی کائنا اٹھے ہیں، اللہ پاک نے اے جڑی وڈی عزت دیتی ہے۔ میرے نبی کریم دے متھے تے پسینہ آون لگ گئے، حضرت جبریل آدھن اللہ دے نبی میں قرآن چاہ کے آیا پردے دے حوالے نال، اللہ پیا فرمے دے جیڑی رائے حضرت عمر دیئے اسا وہ فیصلہ پہ کریں
کیا بات! اسلام میں جتنا بھی غیرت ہے نا وہ ساری ہے حضرت عمر دی وجہ تو. یہ پردہ عمر نہ ہوتا تے پردہ کیا بات ہے. عورت کو اگر پردے دی عزت دیوائی ہے عمر نے دیوائی. اے میرے محبوب قرآن ہے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی جی میں عمر دی رائے سادہ فیصلہ بھی ہوئے. صحابہ کرام نے اپنے عورتیں کو آکھے تُساں پردہ کیتا کرو. جیڑے ویلے آیت کریمہ سنائی نے رات دا وقت آئی عورتاں انصار چادریں دے ٹکڑے گول کے چادریں سینجا رہ گئے. سویر دی اذان ہوئی ہے نماز جماعت نال پڑھن ویجا پیان تے با پردہ تھی کے ویجا پیان. حضرت عمر دی رائے کو اللہ نے قرآن بنا لیتے. یہ غیرت صرف غیرت رسے نہ رکھنا. فضائل مناقب علم تقوی انہیں دا اتنا ہے جو زندگی موک سکتی ہے حق دا نہیں تھی. اللہ نے جڑی عزت دیتی ہے غیرت دی وجہ تو. یہ غیرت ہے. کتنی دلیلاں تھی گل ترائے. چوتھی میرے دیکھو ذرا میں چاہنا یہی میں سورت مرنے گال بھولا ہونا یہ تھوڑے ذہن چ پاؤں. جدہ میرے نبی پاک دی گھر والی حضرت اما عائشہ تے الزام لگا. میرے نبی بڑے پریشان پوچھ دے ودن ایک کھلو اڑتے ہوئے تمہاری کیا رائے عائشہ دے پر تمہاری کیا رائے. حضرت علی فرمایا ہاں اللہ دے نبی اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے تمہارے واسطے کوئی عورتیں دی کمی رکھی ہے تو حضرت عائشہ کو انہوں نے گھر بھیج دیو تکلیف ہے نہ رہو. بیا نہیں کہا چا کریں کہیں کیا بات کی تھی ہے کہیں کیا بات کی تھی ہے. یہ بات ایسی ہے تھوڑا جہاں غور کر. عمر تو کیوں چپ پئی تیری کیا رائے. حضرت عمر مجمع میں کھڑا تھی کھڑا آدھے پہلے تو یہ دسواں تساں نہ آدھے آوے جو عائشہ دی تصویر جبریل میں کو لکھے نہ رہ گئے. آپ نے فرمایا جی میں آدمی. اچھا یہ دسواں تساں نہ آدھے آوے جو عائشہ نال میرا نکاح عرشہ تے رب نے کرائے. جی جی عمر میں آدمی. تے تساں نہ آدھے آوے کہ حضرت عائشہ دے بارے جبریل ایک ریشمی کپڑا چاہ کے اندہ ہاں میں جلے کھلے نہ آمی اندھے عائشہ ہوں دی ہے. جی جی عمر میں آدمی. فرمایا وات لوگیں کو لو کیوں بیٹھے پوچھ دے ہو. میں عمر آدھا کہ اللہ پاک توڑے پاک بستر تے ایسی ویسی عورت نہیں سما سکتا. انہیں خبیثیں خباست کی تھی ہے. میں عمر کو اجازت دے ہو تساں انہیں نال رائے کرو. میں تواری مجلس ختم تھی ون کے پہلے انہیں منافقیں دیاں گردنہ کٹ کے توارے قدمیں جا رکھ دے. واہ غیرت عمر دی. اما دے بارے حلالی پوتر دی غیرت دا منظر قابل دید ہے. تسا مشورے کرو. میرے نبی فرمایا نہیں میں کر سکتا. فرمایا اچھا نہیں کر سکتے ول تسا اللہ کے پوچھو جو اگر عائشہ انجھی میں جی آئی تو تائیں میرے واسطے عائشہ پسند کیوں کی تھی. اللہ کے پوچھو. میرے نبی فرمایا اٹھو صحابہ اپنی اپنی جاتے ونجو. عمر تے اللہ رحم کرے. عمر نے آج میرے دل دی پریشانی دور کر دیتی ہے. میں جانا اللہ جانے چلو ونجو. عمر ٹھیک آدھا پائے میں اللہ کے پوچھتا اگر عائشہ اینجی میں جی آئی میں کو دیتی کیوں آسی. میرے نبی سنگھ گئے حضرت عائشہ سلام علیکم وعلیکم السلام. صدیق عائشہ کیتا ہے وہ تو سی تری جا دی مارے کھندی پیندی کیسے. فرمایا سادہ جی عائشہ اللہ دے نبی بس کیا کر سکتی ہیں. ابا میری گواہی دے مرتے تیار نہیں. اماں میری گواہی دے مرتے تیار نہیں. تو آدھے کو کوئی بولن تے تیار نہیں. بس میں وہ کچھ کیتے جیڑا کچھ یوسف دے ابے حضرت یعقوب کیتا. میری اللہ دے کو دھائیں تری جا دی مارے میرا اللہ نال رابطہ ہے. میرے نبی فرمائے میں پہلے پریشان امی عائشہ بس کو تسلی دے آیا. آج میں مجلس چھڈی آئی صحابہ دی اندے وچ آج حضرت عمر نے تیرا کیس لڑے. کتنی بات ہے یار. عمر نے آج تیرا کیس لڑے. تیری عظمت دا تیرے پرچم دا آج عمر نے حق ادا کیتا. عمر آکھے اللہ دے ذمہ لاؤ جے میں کوئی اجازت لے ہو میں حضرت عائشہ دے دشمنے دیاں گردنہ کٹے نا.
ایشا میں تک آکھن آیا گھبرا نہ، میں اللہ نال رابطہ کیتے عمر دے آکھن تے تو پہلے کیتی پئی، انتظار کر انہیں لوگوں کو نہ دیکھ۔ حضرت عائشہ آجن میں کہ ٹھیک ہے، میں ونجن لگیاں، منٹ ڈو مسیں گزریے، میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پاتی ہے، پسینہ آمن پائے گئے، میں سمجھ گئی ہاں قرآن دیا ایتاں انجاں پہن تے میں گھبرا گئی ہاں، اتنا جلدی فیصلہ میں کو امید ہی کہنا آئی کہ آسی تے تھوڑی دیر بعد نبی سی متھا چاہتے سر چاہتے آپ دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، خوف ختم تھی چکا ہا، گھبراہٹ مک چکی ہے، آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہوئی، تے کو مبارک ہوئے، اللہ نے تیری گواہی دیتی ہے، تے اللہ فرمے دے جی میں عمر نے گال کیتی ہے ساری اوہا گال ہے، عائشہ دے دشمنہ دیاں گردنا تن تو جدا کر دے، جی میں عمر دی رہے اللہ دے جے کوئی گواہی دے منتے تیار نہیں، میں نکاح واسطے پسند کیتا ہا، میں حکم کیتا ہا، گواہی بھی میں آپ اللہ دینا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سونا ہے بہتان ہے، انہیں میں خباثت کیتی ہے، میں اللہ گواہی دینا۔ حضرت عائشہ جن میری اتنی خوش نصیبی کہ میرے حق چ اللہ آپ گواہی دے وے، میری اتنی خوش نصیبی جے تھی قرآن راسی اما عائشہ دی گواہی راسی، جے تھی اما عائشہ دی گواہی راسی، او تھی حضرت عمر دی رائے راسی، جلے حضرت عمر شہید تھی وڑ پائن، میں روڑے دے ادھرا شہید تھی وڑ پائن، آکھنے عبداللہ پوتر وانج حضرت عائشہ کو آکھ حجرے نبی تے ابو بکر صدیق دے کٹھے ایک اپنی جا انہیں قبر واسطے بنائی ہوئی ہے، تے اما عائشہ کو آکھ میں اپنے یاریں دے کٹھے سمنا چاہنا جی اجازت ہوئے تیری۔ حضرت عبداللہ بن عمر السلام علیکم وعلیکم السلام، اما جی آکھن لگے عمر دا کیا حال ہے؟ انہیں کہ حالت عجیب ہے، 26 الحج کو فجر دی نماز ٹائم حضرت عمر تے حملہ تھیا، آج تقریباً 26 یا 27 یکم کو انہاں دی شہادت، عائشہ فرمائیں عمر دا کیا حال ہے؟ آکھن لگے کیا بس طبیعت انہاں دی اساں دودھ پلائے سے وہ پیٹ والے زخم کے باہر آ گئے۔ حضرت عائشہ رو پیاں، فرمایا اللہ رحم کرے عمر تے، اللہ رحم کرے عمر تے۔ حضرت عبداللہ کیویں آئیں؟ آکھن لگے ابا جی دی خواہش ہے وہ قبر علی جگہ میں کو۔ حضرت عائشہ آکھن لگیاں عبداللہ کو بیا منگیا میں نہ دیواں ہا، لیکن عمر دے میرے اوتے احسان بڑھے، عمر دے میرے اوتے احسان بڑھے، عمر دی رائے نال اللہ نے میری گواہی دیتی ہے، عمر دی رائے نال میرا گھر آباد تھیا، عمر دی رائے نال میرے نبی میرے اوتے مطمئن تھیا، کوئی بیا ہو گیا میں کدی نہ آکھا ہاں ونج اپنے ابے کو آکھ عائشہ احسان دا بدلہ احسان نال دیوان چاندی ہے، اپنی جگہ تیرے واسطے قربان ہے، حاضر ہے۔ حضرت عائشہ حضرت عمر انہاں دا آپس پیار دا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر اتنا زخمی ہوئے، فجر دی نماز پڑھیں دے کھڑے ہیں تے او ابو لولو فیروز جڑا لکیا کھڑا محراب دے نال اندھیرے چ، انہاں مطلب ہے فجر دی نماز اندھارے چ تھی نہیں آئی تو تے نظریہ نہیں خبیث، یہ کئی سارے مارکا مسیحتے ہیں جنا چٹا دی تھی من دے بعد فجر پڑھ دن، غلط کر دن، فجر دی نماز اندھارے چ اول وقت چ پڑھنی چاہیے، خنجر مارے حملہ کیتا پے در پے حدیث چندے حضرت عمری میں ڈہن لگے، انہوں دے پچھو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، انہوں دا ہاتھ پکڑ کے آئے کہنے اوے امیر المومنین دی خیر ہے، لوگیں دی نماز پوری کرا، کتنی وڈی بات ہے، فتنا والا یاد عبد الرحمن ابن عوف اوکو اگو کر دیتے نے، آپ پہ رہ گئے صحابہ صفحے چن، جڑا ابو لولو فیروز آئی اون والا کیا کیتے، اون والا نکلن دی کوشش کیتی ہے، صحابہ دیاں صفاں اتنا مضبوطاً، اللہ دی قسم ہے مسلمانوں ابو لولو نکل نہیں سکیا، جی آج ساجاں صفاں بڑیاں کھڑیاں ہویاں کداں نہ نکل گیا ہویا، ایک کھڑے اتھاں بیا کھڑے اتھاں وچ فٹ دا فاصلہ ہے، ساکو تے صف بناون دی تمیز ہی کہنی، جہیں دی جتھاں ترتیب بنی ہے کھڑ گئے، پیر نال پیر ملیا کھڑا صحابہ دا، مونڈے نال مونڈا ملیا کھڑا، زور لائے سی صف کراس کرن دی کوشش کیتی سی، آخر اپنے آپ کو مار دیتے سی، مر گئے، مردار تھی گئے، صحابہ دیاں صفاں کراس نہیں کر سکیا، پوچھا گئے بعد حضرت عمر آدن کون آئی، انہیں کسی ابو لولو فیروز جائیں تو کے چکی دے بارے گال کی تھی آئی، چکی دے بارے
مجوسی ہے آتش پرست ہے. فرمایا اللہ دا شکر ہے اللہ نے میں کو مسجد نبوی شہادت دیتی ہے اور مصلی رسول تے دیتی ہے. میرے واسطے اعزاز ہے. دوسرا دن آپ زندہ رہ گئے, لوگ تیمارداری کرندے رہ گئے, بیمار پرسی کرندے رہ گئے, لیکن بالآخر شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنازے تھے, لوگ دھانا مار کے روندے ہیں. ایک بندہ کندھا دیتی ودا تے آدھا ودا عمر شہید نہیں ہوئے, اسلام شہید ہو گئے, اسلام شہید ہو. لوگ یہاں کیسا غور نہ ڈٹھے کون ہے روندا ہی ودے تے آدھا ودے اسلام شہید ہو گئے. اسا غور کیتے ڈٹھے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, اتنا پیار ہاں آپس وچ. حضرت علی عمر دے بارے آدھے ہیں عمر شہید نہیں ہویا, اسلام شہید ہوئے. اور جنہیں لوگ شہید کیتے انہیں حضرت عثمان کو شہید کیتے, انہیں حضرت علی کو شہید کیتے, انہیں حضرت حسن کو ظاہر دیتی ہے, انہیں حضرت حسین کو کربلا دے میدان شہید کیتے. ایک کو ٹولے جہاں انچارج عبداللہ بن سباہا جڑے یہودی ہن وچو وچو اتو مسلمان تھے ودے ہیں, آ کر کے انہیں اسلام کو کمزور کرنے دی کوشش کی ہے. تے ایک آخری بات ذرا سمجھو, وقت زیادہ تھی گئے, باتاں ڈھیرن, اے ایک ہے عمل دی بات, ناراضی نہ تھی وہ سمجھائے صحیح. حضرت عمر دے پیٹ تے حملہ تھا, پیٹ تے خنجر لگے پیٹ تے, ذرا سمجھو. لیکن حضرت عمر دے ہتھیں کو تکلیف نہیں تھی, خراش تک نہیں ہے, نماز پڑھ دے کھڑے ہم, پیٹ پورا پھٹیج گئے, چاک تھی گئے, لیکن آپ دے ہاتھ زخمی نہیں تھے. جن دے کے من پوچھو ہاتھ زخمی نہیں تھے, پیٹ تے خنجر لگن, ہتھیں کوئی نہیں تھیا. یہ واضح مطلب ہے کہ حضرت عمر نماز اپنے ہاتھ پیٹ کی نے اتے بدھی کھڑیا, پیٹ کے اتے بدھی کھڑیا. یہ جڑا پیٹ ہے ناف ہے, خاص کر دنی, ناف تے دنی دے تلے تے شرم گاہ دا ایریا شروع تھی دے, پلیت جگہ ہے. سارے کئی دوست ناف دے تلے بالکل ہاتھ بدھی کھڑن, سمجھو انہیں دی کوئی نماز نہیں. نماز ہاتھ بدھنے کھبے ہاتھ دے اتے, سجا ہاتھ رکھنے نبی سی سینے تے رکھ دے. اگر تسا سینے تے نیوے رکھ دے چلو, کم از کم ناف کی نے اتے رکھو, پیٹ کے اتے رکھو. پیٹ پورے دا پورا خالی تھی گئے, حضرت عمر دا ہاتھ شہید نہیں ہویا. یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہاتھ اتے ہیں. اور حضرت عمر پکے نمازی ہیں, جڑے ویلے ہوش آئے لوگ آکھن پائے گئے بھائی حضرت عمر کو نماز دا دسو, نماز دی بڑی محبت کرن دے. جلے ہوش آئے نال بہ کے لوگ آکھن پائے گئے بھائی نماز دا ٹائم تھی نہیں گیا, وہ تھی نہیں گیا نماز دا ٹائم. حضرت عمر کو میں آنکھ کھلی, آدھن بھائی ٹھیک ہے کہ وے اون بندے دا اسلام ہے کوئی حصہ نہیں جڑا نمازاں چھوڑ دے وے, میرا وضو کرو میں نماز پڑھ دا. پیٹ چاہ کے کھیر پلائے نے پیٹ چو نکلا ہے, 24 لاکھ مربع میل دا حکمران نماز نہیں پیا چھوڑے دا. ایک بندہ آئے نوجوان آکھے سی سے کیا بات ہے, عدل کیتے ہوئے انصاف کیتے ہوئے ڈٹے ہوئے مسجد نبوی تو کو شہادت ملی ہے, کیا بات ہے, چلو اللہ تعالی اتنام کرے. اے میں تیمارداری کر کے ونجن لگے. حضرت عمر ڈٹھے ہوں دی شلوار تلے زمین تے گھلیں دی میں دیئے. آپ نے فرمایا بھائی کو میرو گھنا ہوا, گہنوں کو گھنا ہے جی. فرمایا اوے بھرا دا پوترا بھتریجا, اوے میرا بھتریجا, اوے چاچا گال سن, اے جڑا ہوں نے ثواب کمائی نہ تیمارداری دا, وہ سارا چٹ کی تیوے نہیں, چادر تری زمین تے گھلی نہیں میں دیئے, اندنال اللہ ناراض تھی دے. شلوار اچھی کر ٹکنے کنے, تیرا کپڑا بھی زیادہ دیر تک سی تے تو اللہ کوئی راضی کر گن سے. یعنی گال دین دی لازمی کرنی ہے. اندے ہوتے باتاں ڈھیرن. آکھنے عبداللہ میری قبر ہے جڑی وہ زیادہ کھلی نہ کریں, اگر میرے چنگا ہاں تے اللہ میری قبر کو جنت بنا دے سی. اگر میں چنگا نمی کتنی بڑی بات ہے. اگر میں چنگا نمی جتنی مرضی کھلی کریں, میری قبر کھلی, میں کو اللہ دی پکڑ کے نہیں بچا سکتا. عبداللہ میرا جنازہ چاویں جلدی, اگر میں چنگا ہاں چنگے کو جلدی زمین دے حوالے کری دے. جے میں چنگا نمی اینجے بندے کو زیادہ دیر مونجھے تے نہیں رکھیں گا. عبداللہ میرا کفن جڑا ہے وہ زیادہ قیمتی نہ بنوا میں. اگر میں چنگا ہاں اللہ جنت دیاں پوشاکاں پوے سی. جے میں چنگا نمی جتنی مرضی قیمتی میں کو کپڑے پواویں, اللہ دی پکڑ کے میں نہیں بچ سکتا. تقوی دے بادشاہ, خوف خدا دے بادشاہ, اللہ پاک دے دین دے ہوتے اے جدے چل دے ہیں لوگاں دی رات دا خدمت کرنا, بورے چاہ کے دائنے دے لوگیں تک پہنچاونا. حضرت عمر دی سیرت, انہاں دا کردار سارے واسطے نمونہ ہے.
وہ غیرت مند ہن، نمازی ہن، صاحب تقوی ہن، حیا والے ہن، عدل والے ہن، انصاف والے ہن، اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرن والے ہن، دیندار ہن، صاحب علم ہن۔ سارے اندر بھی اگر صحابہ دا کردار آ گیا اللہ ساکو بھی ایویں عزت دے سی جی میں اللہ نے صحابہ کو دیتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔